غنّے کی دوسری قسم ہے اظہار۔ اظہار نون ساکن کے بعد حروف حلقی لام اور را، یعنی یہ 8 حرف حروف حلقی لام اور را، اگر یہ 8 حرفوں میں سے کوئی حرف ہو تو غنّہ نہیں ہوگا، اس میں غنّہ زمانی نہیں ہوگا۔ جو ہم نے اخفاء کے اندر غنّہ آنی اور غنّہ زمانی کی تعریف بتائی ہے کہ غنّہ آنی تو نون ساکن کے اندر خود بخود ہو جاتا ہے، کیونکہ نون ساکن کی آواز ناک میں چلی جاتی ہے آدھا سیکنڈ یا 1 سیکنڈ۔ لیکن غنّہ جو زمانی ہوتا ہے وہ اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو تو لام اور را کے لفظ بھی، تو پھر غنّہ زمانی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اسباب جب پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نون ساکن کے اوپر غنّہ کیا جاتا ہے، تو اس غنّے کو کہتے ہیں بھی یہ غنّہ زمانی ہے کہ اس کے اسباب پیدا ہوئے، یعنی نون ساکن کے بعد حروف حلقی لام اور را وغیرہ نہیں آئے، تو لہٰذا اب اس کے غنّہ آنے کے اسباب پیدا ہو گئے ہیں، اب اس پہ غنّہ کیا جائے۔ تو جو غنّہ آنی ہے وہ اس میں خود بخود غنّہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ غنّہ زمانی نہیں ہوگا۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم انعم۔ اب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین کا لفظ ہے، تو اس لیے نون ساکن کے اوپر غنّہ نہیں ہو رہا، یعنی غنّہ زمانی نہیں ہو رہا۔ جیسے انعم بغیر غنّے کے، غنّہ آنی تو ہو رہا ہے، نون ساکن کی آواز ناک میں جا رہی ہے اور ہم تھوڑی سی آواز کو روک بھی رہے ہیں، وہ اس نون ساکن کی وجہ سے ہے۔ انعم انعم تا زبر تا، انعمت۔ آگے میم نون زیر من، غین الف زبر غا، من غا من غا، حمزہ زیر ای غائی۔ اب اپنا الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو الف مدہ کی مقدار کو 2 سے 3 سیکنڈ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی مد کر کے پڑھیں گے۔ من غائی، با زبر با، غائب، تا زیر تی، من غائبتی۔ آگے یا نون زبر ین، ہا واو زبر ہو، ین ہو، نون زبر نہ، ین ہو نہ۔ اب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا کا لفظ تھا تو اس لیے نون ساکن پہ غنّہ نہیں ہوا، ین ہو نہ۔ میم نون زبر من، حا واو زبر حو، من حو، لام زبر لا، من حول، کاف میم پیش کم، من حولکم۔ آگے میم نون زبر من، خا زبر خا، من خا، را زبر را، خارا، جیم زبر جا، خاراج، من خاراج۔ اب نون ساکن پہ غنّہ نہیں ہوا کہ نون ساکن کے بعد خا، حروف حلقی میں سے لفظ خا آ رہا ہے، اس لیے غنّہ نہیں ہوا، من خاراج۔ آگے ہے اقلاب۔ اقلاب بدلنے کو کہتے ہیں، یعنی نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون ساکن کے اندر میم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، یعنی نون کی آواز کو میم میں بدل دیتے ہیں، نون کی آواز کو میم میں بدل دیتے ہیں، اس لیے اس کا نام رکھا ہوا ہے اقلاب، کہ نون ساکن کے بعد
اگر با آ جائے گی تو نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھیں گے، تو اس بدلنے کے عمل کی وجہ سے اس غنّے کا نام اقلاب رکھا ہوا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں، میم نون زیر من، با زبر ب۔ اب نون ساکن کے بعد جب با آ گئی ہے تو نون ساکن کے بعد یعنی نون ساکن کے اوپر ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی اس طرح کا غنّہ آئے گا اس پہ چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہوگی، تو وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب نون کی آواز کو آپ میم میں بدل دیں۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے، تو اس لیے ہم نے بھی نون کے اوپر چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ، میم میم یعنی میم نون با زیر، میم نون با زیر میم، میم با عین زبر با، میم با دال زیر دی میم بعدی۔ لفظ تو اصل تھا من بعدی، تو نون کے بعد جب با آ گئی ہے تو نون کی آواز کو میم میں بدلنے کے بعد میم بعدی کر دی ہے۔ آگے یا نون زبر ین، اچھا جب ہم جوڑ کریں گے تو نون ساکن کے بعد با کو ساتھ ملائیں گے، یا نون با زبر یم، یم، یا نون زبر دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں، یعنی یا نون زبر ین کر کے با زیر بی بھی کر سکتے ہیں، یا نون با زبر یم بھی کر سکتے ہیں۔ یا نون زبر ین با زیر بی یم بی، حمزہ واو پیش او یم بی او، نون زبر ن یم بی او ن۔ اچھا اقلاب کے غنّے میں نون ساکن کے بعد جب ہم نے با کو پڑھنا ہے تو نون ساکن کے کیونکہ میم میں تبدیل کر رہے ہوں گے تو ہلکے سے ہونٹ ہمارے نرم رہیں گے، یعنی یم بی، بالکل فل بند نہیں کرنے، یم بی، اس طریقے سے ہونٹوں کو بالکل سخت نہیں کرنا، ہلکے سے نارمل یعنی نرم رکھنے، یم بی، یم بی او ن۔ آگے میم نون زیر من، با قاف زبر بق، میم بق، میم بق، لام زیر لی میم بقلی، ہا الف زبر ہا میم بقلی ہا۔ آگے یا نون زبر ین، با زبر ب یم ب، غین یا زیر غی یم بغی، یم بغی۔ اب یہ ہو گئی اقلاب کی مثالیں۔ آگے ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی یعنی میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اخفاء شفوی ان کو اس لیے کہا کہ میم شفتین یعنی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور با بھی ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو شفوی کہا کہ یہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، تو اس پہ جب ہم میم کو با میں داخل کرتے ہیں تو جو غنّہ ہو رہا ہے وہ بھی اخفاء کی صورت یعنی کہ ناک میں آواز جا رہی ہوتی ہے، ناک میں آواز گنگنا رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام اخفاء رکھا، اور شفوی اس وجہ سے رکھا کہ دونوں حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں تو لہٰذا اس کا نام رکھ دیا اخفاء شفوی۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں، واو زبر و، ہا میم پیش ہم،
وهم بلام زیر بل وهم بل. اب میم با میں میم ساکن کے بعد جب با آئے ہے تو میم ساکن کے اندر جب ہم نے غنّے کی آواز یعنی غنّہ کیا ہے تو ایک اس کی آواز ہم نے ناک میں لے کر گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو ہم نے اخفا کہہ دیا. اور شفوی یعنی دونوں میم اور با شفتین سے نکلتے ہیں، اس لیے اس کو شفوی کہہ دیا. وَهُمْ غین یا زبر غی بالغی با زیر بی وَهُمْ بالغیب. فح زبر فح کاف پیش کاف میم پیش کم فحکم فحکم. با یا زبر بی فحکم بی. نون زبر ن فحکم بین. آگے واو زبر و ہا میم پیش ہم وہم با زیر بی وہم بی. ذال کاف زیر ذک وہم بذک. را زیر ری وہم بذکری. میم ساکن کے بعد ساری یعنی جتنے بھی ہم نے مثالیں پڑھ لی میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے اور غنّے کا طریقہ یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. آگے نون واو پیش نو را پیش رو نورو. ہا میم پیش ہم نورہم. با یا زبر بی نون زبر ن بین نورہم بین. تمام غنّوں کی مقدار 3 سیکنڈ رکھنی ہے، اور 3 سیکنڈ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ غنّے کی کون سی قسم ہم کر رہے ہیں، یعنی اخفاء شفوی کر رہے ہیں یا دوسرا اخفاء کر رہے ہیں. یعنی نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی لام اور را کے علاوہ کوئی اور لفظ آتا ہے تو وہاں بھی اخفاء ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اخفاء مطلق اخفاء کہلاتا ہے. اور یہ اخفاء شفوی کہلاتا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح اقلاب نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون ساکن کو میم میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ غنّے ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ غنّے کی کون سی قسم ہے. جب بھی ہم قرآن پاک میں کوئی لائن دیکھیں کوئی غنّہ دیکھیں تو اس میں ہم اس بات کی جستجو ضرور پیدا کریں کہ یہ غنّے کی کون سی قسم ہو رہی ہے، یعنی اس کو ہم تلاش کریں. تو انشاءاللہ جب اس طرح کریں گے تو یہ ہمارے غنّے قرآن پاک میں جتنے بھی آئے ہیں یہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے مشق کرتے رہیں. اور اگلا جو ہمارا درس نمبر 33 ہے، درس نمبر 33 ہمارا مشترکہ مشق کے بارے میں ہوگا کہ اس کے اندر ہم مشترکہ مشق پڑھیں گے. یعنی ہمارے جو پیچھے 5 اسباق گزرے ہیں اور یہ چھٹا اسباق ہے، ان میں سے دوسرا جو ہمارا درس حرکات کا تھا، اسی طرح تیسرا حروف مدہ، چوتھا کھڑی حرکات، پانچواں واو لین کے متعلق تھا، اور چھٹا یہ سکون یعنی جزم کے متعلق ہے. تو ان سب کے الفاظ کو لے کر ہم مشق کریں گے اور ساتھ ساتھ وقف بھی ان کے اوپر کریں گے. تو انشاءاللہ اس میں ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.